آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط اطلاع دی گئی ہے، میں نے ہمت کر کے سخت لہجے میں کہا۔ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں جو CID کو مطلوب ہو سکے، میں ایک شریف اور پرامن شہری ہوں، تو ایک اچھے شہری کی طرح آپ کو قانون سے تعاون کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر پہلو بدل کر رہ گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ٹیکسی چکر کاٹ کر میرین ڈرائیو کی طرف چل پڑی تھی۔ کیا آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ دراز قامت شخص بدستور بڑے نرم اور محتاط لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ میرا نام ونود ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس شخص کی تلاش ہے اس کا نام شیام سندر ہے۔ یہ کہتے ہوئے دراز قامت شخص کی تیز آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ مجھے سینے میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ دراز قامت شخص کی آواز اب بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم ابھی ایئرپورٹ چل رہے ہیں، وہاں کے کچھ افسران آپ کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ آپ وہ نہیں ہیں، پھر جہاں آپ چاہیں گے وہاں آپ کو پہنچا دیں گے۔ سردی کے باوجود مجھے اپنی ہتھیلیاں پسیجتی محسوس ہوئیں۔ اسنیک بار میں ملنے والی اس لڑکی کی ساری باتیں درست ثابت ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنے سر پر ایک زنجیر کھڑکھڑاتی محسوس ہوئی۔ میں پابندِ سلاسل ہونے والا تھا، اور یہ عجب ستم ظریفی تھی کہ مجھے اس کے اسباب نہیں معلوم تھے۔ میں ایئرپورٹ سے فرار ہوا تھا اور مجھے یہ بات قطعاً یاد نہیں تھی۔ اب ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے افسران مجھے پہچان لیتے اور میری ہتھکڑیاں لگا دی جاتی۔ اسنیک بار میں ملنے والی لڑکی کے بیان کے مطابق CID کے مقامی افسران مجھے غیر ملکی جاسوس سمجھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں مجھ سے وہی برتاؤ کیا جاتا جو غیر ملکی جاسوسوں سے کیا جاتا ہے، مار پیٹ، تشدد۔ مجھ سے حقیقت اگلوانے کے لیے میری ہڈی پسلی ایک کرنے سے بھی گریز نہ کیا جاتا۔ دفعتاً میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ جب مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو میں یہ کیسے جانتا ہوں کہ غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ آخر مجھے دنیا بھر کی معلومات کیسے ہیں؟ یہ خود فراموشی کی کون سی منزل ہے کہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ سب کچھ معلوم ہے؟ میری کنپٹیاں جیسے چٹکنے لگیں۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میرے دماغ میں آتش فشاں سا ابلنے لگا۔ میرا جی چاہا میں چیخ چیخ کر ساری دنیا سے پوچھنے لگوں کہ میں کون ہوں۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو، تم ایک سایہ ہو۔ سایہ؟ میں نے چونک کر اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے CID افسر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ بولا۔ کس کا سایہ؟ ابھی آپ نے مجھ سے کچھ کہا تھا نا؟ میں نے پلکیں جھپکائیں۔ نہیں تو؟ CID افسر مجھے عجیب سے انداز میں دیکھنے لگا۔ کمال ہے، میں بڑبڑایا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے سرگوشی میں مجھ سے کہا ہو کہ… CID افسر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں ہکلا گیا۔ شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ پاگل ہو جائیں۔ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے منہ سے پھر کوئی ایسی بات نکل جائے جو CID افسر کی دانست میں بے تکی ہو۔ ٹیکسی اب ایک نیم تاریک سڑک سے گزر رہی تھی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ وہ کون سی سڑک تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اوبرائے سے چلے ہوئے ہمیں کتنی دیر ہو چکی تھی۔ اچانک پیچھے سے آنے والی ایک کار ہماری ٹیکسی کے برابر چلنے لگی، اور پھر اسی کار سے کسی نے پکارا، ہریش! میرے برابر میں بیٹھے ہوئے CID افسر نے چونک کر اس کار کی طرف دیکھا اور پھر بلند آواز میں بولا، یس سر! ٹیکسی روکو۔ اس کار سے وہی آواز سنائی دی اور پھر وہ کار کچھ آگے نکل گئی۔ نیم تاریک ماحول میں مجھے صرف اتنا نظر آ سکا کہ وہ کوئی عورت چلا رہی تھی اور اس کے برابر میں کوئی مرد بیٹھا ہوا تھا، اور اس کار کی پچھلی سیٹیں خالی پڑی تھیں۔ ٹیکسی کے آگے آ کر اس کار کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی تھی، اور ادھر CID افسر کے اشارے پر ٹیکسی ڈرائیور بھی رفتار کم کرنے لگا تھا۔ آخر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے رک گئیں۔ یہ ہمارے پیچھے کہاں سے آ گئے؟ ٹیکسی ڈرائیور کے برابر میں بیٹھا ہوا پستہ قامت شخص بڑبڑایا۔ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ دراز قامت شخص نے اپنی طرف سے دروازہ کھول کر ایک پیر ٹیکسی سے نکالتے ہوئے کہا، تم ذرا مسٹر شیام کا خیال رکھنا، میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ لیکن اتنی دیر میں اگلی کار سے ایک شخص اتر کر ٹیکسی کے قریب آ چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ CID کا کوئی بڑا افسر تھا۔ دراز قامت شخص نے ٹیکسی سے اتر کر اسے سلام کیا۔ تم ایئرپورٹ جا رہے ہو؟ یس سر، ہمیں ایک آدمی پر شبہ ہوا ہے، ہم اسے شناخت کے لیے ایئرپورٹ لے جا رہے ہیں۔ دراصل ہمیں ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ… مجھے سب معلوم ہے، نووارڈ نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ادھر میں ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کے لیے اس ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے کامیابی ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن میں ٹیکسی سے اتر کر بھاگنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ بعد میں کچھ بھی ہوتا، لیکن نووارڈ کے دوسرے فقرے نے مجھے ساکت کر دیا۔ یہ صاحب شیام سندر نہیں ہیں، نووارڈ نے کہا۔ شیام سندر کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہ اس وقت ایئرپورٹ پر ہی ہے۔ تم دونوں فوراً وہاں پہنچو اور ان صاحب سے معذرت چاہو کہ تم نے ان کا وقت ضائع کیا۔ وہ تو اس لڑکی نے…
تمہیں غلط بات بتائی تھی۔ نوارڈ نے جملہ پورا کیا اور پھر ٹیکسی کی کھڑکی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، امید ہے کہ آپ میرے ماتحتوں کی غلطی کو معاف کر دیں گے۔ آئیے میں آپ کو اپنی کار میں آپ کے گھر تک چھوڑاؤں، میں یہاں سے واپس ہی جاؤں گا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، عجب الجھا ہوا سا خواب۔ یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر تھی کہ کسی ونود کمار کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ CID کے دونوں افسر اب مجھ سے معذرت طلب کر رہے تھے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا کہوں۔ میں خواب کی سی حالت میں ٹیکسی سے اترا، لیکن اس عالم میں بھی غیر ارادی طور پر میں نے اپنا بریف کیس نہیں چھوڑا تھا۔ نوارڈ میرا شانہ تھپکاتا ہوا مجھے اپنی کار کی طرف لے جانے لگا۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور کہا، تشریف رکھیے۔ میں جو گونگا سا ہو گیا تھا خاموشی سے کار میں بیٹھ گیا۔ نوارڈ نے خود ہی دروازہ بند کیا اور اگلی نشست پر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر بیٹھ گیا۔ چلوں سر؟ ڈرائیونگ کرنے والی نے پوچھا۔ ہاں، موڑ لو گاڑی۔ کار حرکت میں آئی اور واپس چل پڑی۔ میں حالات کے دھارے پر اس طرح بہہ رہا تھا کہ ہاتھ پیر مارنے کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔ میں بالکل بے بس تھا۔ میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ مجھ سے میرا پتہ بھی نہیں پوچھا گیا تھا، حالانکہ مجھ سے بات یہی کہی گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے گھر پر ڈراپ کر دیں گے۔ اگر میرا پتہ پوچھ لیا جاتا تو میں کیا جواب دیتا؟ خیر، یہ تو بات کی بات تھی کہ میں کیا جواب دیتا۔ ابھی تو میں نے اس پر بھی غور نہیں کیا تھا کہ مجھ سے میرا پتہ کیوں نہیں پوچھا گیا۔ میں اس وقت بالکل خالی الذہن تھا۔ دماغ پر ایسی ویرانی چھائی ہوئی تھی جس کا شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ویرانی اس وقت ختم ہوئی جب کار ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رکی۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز صاف نظر نہیں آئی۔ بس اتنا اندازہ ہوا کہ وہ کسی عمارت کا احاطہ تھا، اور وہ عمارت اتنی قدیم طرز تھی کہ اس کے پورچ کی چھت بھی عجیب طرز کی 3 ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ کرنے والی نے انجن بند کیا اور اتر کر پچھلا دروازہ کھولتی ہوئی مجھ سے بولی، آؤ۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے آئے ہیں، لیکن میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ خاموشی کے ساتھ کار سے اتر آیا، البتہ اپنا بریف کیس اب بھی اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے تھا۔ لڑکی نے کار کا دروازہ بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر برآمدے پر چڑھ گئی۔ برآمدے میں 2 دروازے دائیں بائیں تھے اور ایک سامنے تھا۔ لڑکی نے اسی دروازے کو کھولا اور ہم اندر چلے گئے۔ عمارت میں ایسا سناٹا تھا جیسے وہاں ایک بھی شخص موجود نہ ہو۔ ہم جس وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوئے تھے وہ اپنی سجاوٹ کے اعتبار سے ڈرائنگ روم کی بجائے دیوان خانہ کہلانے کا مستحق تھا۔ وہاں بجلی بھی نہیں تھی، البتہ روشنی ضرور تھی، اور وہ روشنی مومی شمعوں کی مرہون منت تھی۔ شمع دانوں میں لگی ہوئی موئی شمعوں کی تعداد 25-30 سے کم نہیں ہوگی، لیکن اس کی وسیع و عریض کمرے کے لیے ان کی روشنی بہت کم تھی۔ وہ زرد سا اجالا بڑا پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ اب جو میری نظر اپنی ساتھی لڑکی کی طرف گئی تو میں اس طرح اچھلا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں بریف کیس تھا جو گرتے گرتے بچا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو میرے اس طرح دم بخود ہو جانے پر محسوس ہونے کے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں اوبرائے ہوٹل میں مل چکا تھا اور جو اس بات پر مصر رہی تھی کہ میں اس ہوٹل کی 22ویں منزل کے ایک کمرے میں موجود میڈم رینوکا دیوی سے ملاقات کروں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک مفرور ہوں اور پولیس کو میری تلاش ہے۔ بات کے حالات نے اسے درست بھی ثابت کر دیا تھا، اور مجھے یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اسی لڑکی کی نشاندہی پر CID کے افسروں نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ لیکن یہ بات سب سے عجیب و دلچسپ تھی کہ اسی لڑکی کی وجہ سے میں رہائی بھی حاصل کر سکا تھا۔ کیوں؟ وہ مسکرائی ہوئی بولی۔ حیران ہو رہے ہو؟ میں نے کار میں بھی اس کی آواز سنی تھی، لیکن اب اس کی آواز ویسی ہی تھی جیسی میں اوبرائے ہوٹل میں سن چکا تھا۔ تم؟ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ ہاں، وہ بولی۔ اور اب تم دیکھ چکے ہو کہ تمہیں کتنی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ وہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا تھا، تم ہی نے میری نشاندہی کی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو بھی جلیاں بدیر تمہیں ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا، جبکہ رینوکا دیوی چاہتی تھی کہ تم جلد از جلد اپنے حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ہم سے آ ملو۔ اسی لیے ان کے حکم پر میں نے تمہیں گرفتار کروایا تھا۔ لیکن کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں آزاد بھی کروا دیا؟ وہ CID کے افسر کیسے دھوکہ کھا گئے؟ میں بے اختیار یہ سوال کر بیٹھا۔ کیا ان کا بڑا افسر بھی تم لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو رینوکا دیوی ہی کا ایک خادم ہے، CID سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر سمجھا تو یہی گیا تھا۔ ہاں، لڑکی نے جواب دیا، رینوکا دیوی نے جیسا چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ رینوکا دیوی کتنی بڑی طاقت کا نام ہے۔ اگر وہ چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی تمہیں میری جگہ کوئی چڑیل کھڑی ہوئی نظر آنے لگے۔ کیا؟ میں حیرت سے منہ پھاڑ کر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔
ہاں، لڑکی نے کہا۔ رینوکا دیوی حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہیں، ان کی بات نہ مان کر تم سراسر گھاٹے میں رہو گے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ لیکن میں مضطرب ہو گیا، میرا کیا ہوگا؟ تم اس دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ لڑکی نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر موتیوں کی جھالر پڑی ہوئی تھی۔ دائیں جانب ایک راہداری نظر آئے گی، اس کے سرے پر جو دروازہ ہے وہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا، تم اس کے اندر چلے جانا، وہاں وہ ہستی موجود ہوگی جو اس عمارت میں تمہاری میزبان ہے۔ پھر وہ لڑکی میرے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے واپسی کے لیے نکل گئی۔ سنو، میں اس کے پیچھے لپکا۔ لڑکی کے جسم پر شاید بجلیاں بھری ہوئی تھیں، وہ تیزی سے باہر چلی گئی اور اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے ایسی آواز سنی جیسے قفل میں چابی گھمائی گئی ہو۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھولنے کی سرتوڑ کوشش کی مگر ناکام رہا۔ یقیناً وہ باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔ میں نے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور پھر انجن کی وہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ میں ایک نامعلوم اور پراسرار عمارت میں گویا قید ہو چکا تھا۔ میں دروازے سے پیٹھ لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی میری، یوں لگ رہا تھا جیسے میں کہیں سے دوڑتا ہوا آ رہا ہوں۔ میں شاید 4-5 منٹ تک اسی طرح کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ میرا سر گھوما اور نگاہ اس دروازے پر جا ٹکی جس پر موتیوں کی جھالر پڑی ہوئی تھی۔ لڑکی نے مجھ سے اسی طرف جانے کے لیے کہا تھا اور میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس کی بات پر عمل کروں۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف اٹھنے لگے اور جیسے ہی میں اس دروازے سے گزرا مجھے ایک گراتی ہوئی سی مدھم لیکن خوفناک آواز سنائی دی، میاؤں۔ وہ ایک بلی کی آواز تھی، لیکن اس سناٹے میں مجھے اس آواز نے اس طرح دہلا دیا تھا جیسے کسی جنگل میں شیر کی گرج سن لی ہو۔ چند لمحوں کے لیے میرا جسم شل ہو گیا۔ اس راہداری کے کونے میں ایک آبنوس سی کرسی رکھی ہوئی تھی، میں نے بلی کو اسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک ایسی بلی تھی جس کی ناک سے ایک سفید لکیر کا آغاز ہوا تھا اور وہ لکیر اس کے سر پر ختم ہوئی اس کی دم تک چلی گئی تھی۔ ویسے تو سیاہ رنگ کی بلی لگتی ہی خوفناک ہے، لیکن اس سفید لکیر کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ راہداری میں بھی زرد زرد سی روشنی تھی، لیکن بلی کی آنکھیں انگارے کی طرح دہل رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اس کی پتلیاں سکڑ کر لکیریں بن گئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے بلی نے اپنا منہ اپنے پیروں پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لی، گویا میں کوئی ایسا شخص تھا جس پر توجہ دینے کی اسے قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا راہداری میں چل پڑا۔ خوش قسمتی سے مجھے اس کرسی کی مخالف سمت میں جانا تھا جس پر بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر مجھے اس کے قریب سے گزرنا پڑتا تو شاید میرے پاؤں من بھر کے ہو جاتے۔ اس ماحول میں اس بلی نے میرے اعصاب پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا۔ میں راہداری کے سرے پر دروازے تک پہنچ گیا اور پھر جب میں نے اسے کھولنے کے لیے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری ہتھیلیاں پسیجتی ہو گئی ہیں۔ خنکی کے باوجود میرے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا اور غالباً اس کی وجہ سیاہ بلی کی وہ آواز ہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر پہنچا اور وہاں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وسیع و عریض ہال کی چھت بھی عام چھتوں سے دگنی اونچی تھی اور اس ہال کی 25-30 مرلہ فٹ حصے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ بھی ایسی جس کے شعلے 6-7 فٹ کی بلندی تک اٹھ رہے تھے۔ فوری طور پر تو میری سمجھ میں یہی نہیں آ سکا کہ اس آگ کی گرمی مجھ تک محسوس کیوں نہیں ہو رہی، لیکن جب میں عالم بے اختیاری میں چند قدم آگے بڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اور اس آگ کے درمیان شیشے کی ایک دیوار حائل تھی۔ اس صاف و شفاف شیشے نے ہال کو عین بیچ سے منقسم کیا تھا اور اسی شیشے کی وجہ سے آگ کی تپش مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مجھے اپنا ماضی یاد نہیں تھا، تاہم محسوس ہوا کہ اتنا بڑا شیشہ تو دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں بنتا۔ وہ فرش سے چھت تک اور دائیں جانب کی دیوار سے بائیں جانب کی دیوار تک تھا۔ اس پر آگ کی تپش بھی کم از کم اس حد تک اثر انداز نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ٹوٹ سکتا۔ کچھ دیر تو میری توجہ اس آگ پر ہی مبذول رہی، پھر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ مجھے اپنے اس پراسرار میزبان کی تلاش تھی جس کے بارے میں اس لڑکی نے بتایا تھا، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے اس بھیانک ماحول سے وحشت ہونے لگی اور میرے دل میں آیا کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں ایک دم مڑا، لیکن جب دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھولنے کی کوشش کی تو اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دروازے کو کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ میں نے پاگلوں کی طرح دروازے کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ دھڑ دھڑ کی آواز اس سنسان عمارت میں ہر طرف گونجی ہوئی تھی، لیکن کسی نے وہاں آ کر دروازہ نہیں کھولا، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔
दफातन मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कहीं बहुत दूर से आतिश विशां फट रहा हो। मैं चौंक कर मुड़ा क्योंकि वो आवाज़ उकब से ही आई थी। मेरी नज़र आग पर ही पड़ी और मैंने महसूस किया कि शोले कुछ और बुलंद हो गए। बल खाते और लहराते हुए जर्द और सुर्ख शोलों में मुझे एक हेयोला सा नजर आया। वो हेयोला आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ऊपर आ रहा था जैसे फर्श से उग रहा हो। फिर जब इसका निस्फ जिस्म आग के शोलों से भी ऊपर आ गया तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो कोई औरत थी। कमर से नीचे इसका जिस्म आग के शोलों में घिरा हुआ था, लेकिन शोले जब एक आध पल के लिए इधर उधर होते तो मुझे उसके जिस्म की एक हल्की सी झलक नजर आती। वो दहकता हुआ पुरशबाब जिस्म देखकर मैं शशदुर रह गया, लेकिन वो माहौल ऐसा था कि मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ खौफ का तसल्लुत कायम हो सका। वो औरत ना सिर्फ खुशबदन बल्कि बला की खूबसूरत भी थी, लेकिन मुझे वो बेहद खौफनाक मालूम हुई। सुर्ख और जर्द शोले इसके जिस्म को चाट रहे थे, लेकिन इसके चेहरे पर तकलीफ का कोई तासुर नहीं था। इसके बरखिलाफ उसकी आतिशी होंठों पर मुस्कुराहट थी। इसके बाल इस तरह लहरा रहे थे जैसे तेज हवा की जद में हों, मगर इन बालों पर भी आग का कोई असर मालूम नहीं होता था। ये मंजर देखकर मेरा जिस्म पसीने में डूब गया। डर रहे हो विनोद कुमार? एक खनखनाती हुई आवाज सुनाई दी जो मुझे 100% शैतानी महसूस हुई थी। मैं गंग होकर रह गया। मेरी जगह कोई और होता तो उसकी भी यही हालत होती। मेरे सामने एक ऐसा मंजर था जो नावलों और फिल्मों में तो दिखाई दे सकता है, मगर हकीकी दुनिया में इसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मुझे इस वक्त ये ख्याल भी आया कि इस किस्म का कोई मंजर मैं शायद किसी अंग्रेजी नावल में भी पढ़ चुका हूँ। ये बात मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब थी कि मुझे अपनी ज़ात से मुतल्लिक तो बहुत सी बातें याद थी, लेकिन अपनी ज़ात के बारे में कुछ मालूम नहीं था। काश मुझे इस ब्रीफकेस को खोल कर देखने का मौका मिल सकता जो मेरे हाथ में था। इस पे मौजूद किसी चीज़ या चीज़ों से मेरी ज़ात के असरार हल हो सकते थे, लेकिन ओबराय होटल से निकलने के बाद मुझे अब तक इतनी मोहलत नहीं मिली थी कि मैं इस ब्रीफकेस के कफल को तोड़ सकता। विनोद कुमार? आतिश औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी। क्या तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि मैं कौन हूँ? तुम, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, तुम रेणुका देवी हो। नहीं, मैं तो देवी की एक अदना कनीज हूँ, वो बोली। तुम्हें सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ लाया गया है कि रेणुका देवी की एक मामूली कनीज जब मुझ जैसी हो सकती है तो खुद रेणुका देवी कितनी अजीम होगी। क्या तुम मुझे देखकर उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते? क्या वो शैतान है? मेरे मुंह से निकला। अदब से बात करो विनोद कुमार, आतिश औरत ने तर्श लहजे में कहा। वैसे शैतान में भी इतनी ताकत नहीं कि अजीम रेणुका से टकरा सके। गोया वो शैतान से भी बड़ी खबीस है। मैंने दिल में सोचा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम सब कुछ वही करो जो अजीम रेणुका चाहती है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कदम कदम पर मुश्किलात खड़ी होती रहेंगी। क्या तुमने नहीं देखा कि पुलिस तुम्हारी तलाश में है, लेकिन अजीम रेणुका चाहे तो पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस शर्त यह है कि तुम अजीम रेणुका के हलके में शामिल हो जाओ। मुझे यूँ लगा जैसे रेणुका के हलके में शमूलियत का मतलब एक ऐसी तिलस्मी दायरे में शामिल होना है जिसे शायद मैं कभी नहीं तोड़ सकता। वो दायरा मेरे लिए एक ऐसा जाल बन जाता जिसमें मुझे ताजीज़ फड़फड़ाना पड़ता और मैं कभी उसे तोड़कर बाहर ना जा पाता। जवाब दो विनोद कुमार, वो फिर बोली। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नहीं, मैंने फौरन जवाब दिया। तुम पछताओगे। तुम्हारी राह में पुलिस से बड़े खतरात भी आ सकते हैं। अभी मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरी आवाज़ भराई हुई सी थी, ताहम मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी अजीम रेणुका से बड़ा खतरा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। फैसला करने में जल्दबाजी से काम ना लो विनोद कुमार। बेहतर होगा कि ठंडे दिल से हालात पर गौर करो। जज्बाती फैसले कभी बेहतरी की राह पर नहीं ले जाते। मैं तुम्हें आज रात की मोहलत देती हूँ। दरअसल अभी तक तुम्हें कुछ सोचने का मौका भी तो नहीं मिला। तुम आज रात को हालात के तमाम पहलुओं पर गौर करो और कल सुबह मुझे अपना कतई फैसला सुना दो। आज रात तुम इसी इमारत में मेरे मेहमान रहोगे। हाँ, अगर सुबह तुमने फिर इनकार किया तो मैं इस इमारत से जाने दिया जाएगा। अजीम रेणुका इंतजार करेगी कि हालात के तंदुतेज और खौफनाक पेड़े तुम कब तक बर्दाश्त कर सकते हो। ये बात तय है कि बलाखिर तुम्हें अजीम रेणुका का ही होके सुकून मिल सकेगा। ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मुझे एक रात की मोहलत मिल रही थी। अब मुझे इस ब्रीफकेस को खोलकर देखने का मौका मिल सकता था जो मेरे पास था। अगर इसमें मौजूद चीज़ों से मेरी ज़ात पर पड़े हुए पर्दे उठ जाएं तो मुझे हर फैसला करने में आसानी होगी। ठीक है ना विनोद कुमार? आतिश औरत ने पूछा। मेरा जवाब इनकार में ही होगा। तुम्हारे इस जवाब के बावजूद तुम्हें आज रात की मोहलत दी जाती है। अब तुम जाओ, आराम करो।
وہ عورت جس طرح آگ سے ابھری تھی اسی طرح اس میں سما گئی۔ اب میری آنکھوں کے سامنے صرف الاؤ دہک رہا تھا اور میں خالی خالی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ الاؤ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ جیسے جیسے وہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا ویسے ویسے ہال کی روشنی بھی کم ہو رہی تھی۔ اس ہال میں روشنی کا کوئی اور بندوبست نہیں تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ الاؤ کے مکمل ٹھنڈا ہونے سے پہلے مجھے اس ہال سے نکل جانا چاہیے۔ الاؤ ٹھنڈا ہونے کے بعد مجھے تاریکی میں ادھر ادھر ٹکرانا پڑتا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ میں تیزی سے واپسی کے لیے مڑا لیکن قدم نہیں بڑھا سکا۔ مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا تھا۔ میرے سامنے ایک سیاہ فام لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا اتنا چست لباس پہن رکھا تھا کہ باوی النظر میں وہ برہنہ ہی معلوم ہوتی۔ سیاہ فام ہونے کے باوجود اس کے نقش و نگار اچھے تھے، لیکن ایک چیز نے اس کی شخصیت کو بہت خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کی ناک سے ایک سفید لکیر اس کے سر تک چلی گئی تھی، بالکل اس بلی کی طرح جسے میں راہداری میں دیکھ چکا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بھی اسی بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اسی بلی کا انسانی روپ ہے۔ اچانک وہ لڑکی مجھ سے کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف مڑ گئی، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے کہا ہو میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ سفید لکیر اس کے بالوں سے گزرتی ہوئی اس کی کمر تک آئی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے چلتا ہوا ہال سے نکل آیا۔ وہ لڑکی کسی بلی ہی کی طرح بے آواز قدموں سے چل رہی تھی۔ ہم راہداری کے اس حصے سے بھی گزرے جہاں میں نے ایک کرسی پر وہ سیاہ بلی بیٹھی ہوئی دیکھی تھی، لیکن اب اس بلی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اب شاید وہ ایک لڑکی کے روپ میں میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ یہ خیال اتنا خوفناک تھا کہ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ لڑکی نے مجھے خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ اس کمرے کے فرنیچر سے بھی قدامت ظاہر ہوتی تھی۔ شمعدانوں کی زرد روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرا اور اس لڑکی کا سایہ ایک دیوار پر پڑ رہا تھا، لیکن کیا واقعی وہ دوسرا سایہ اس لڑکی کا تھا؟ میرے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا کیونکہ وہ سایہ تو کسی بلی کا تھا۔ میں نے کسی خوفزدہ چوہے کی طرح بوکھلا کر لڑکی کی طرف دیکھا، وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میرے منہ سے ایک احمقانہ سا جملہ نکلا۔ میں نے ہکلا کر کہا، تم بلی ہو؟ لڑکی نے جواب میں کچھ کہا تو نہیں، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ پھر ہونٹ تھوڑے سے کھلے اور میں نے ایک مدھم سی آواز سنی۔ یوں لگا جیسے کوئی بلی اپنے شکار کو دیکھ کر گھبراتی ہو۔ میں گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو بستر سے ٹکرا گیا اور دم سے ہی گر پڑا۔ بریف کیس بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اچانک لڑکی مڑی اور بہت تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اتنی تیزی سے چلنے کے باوجود اس کے قدموں کی آواز بالکل نہیں تھی۔ باہر جا کر اس نے دروازہ بھی بند کیا تھا اور میں نے ایک مدھم سے کھٹکے کی آواز سنی جو غالباً کفل لگنے کی آواز تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم پسینے سے تڑبا تڑ تھا۔ خوف کے باعث میرے سارے جسم میں سنسناہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اب تک میرے ساتھ بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ حد درجہ خوفناک تھا کہ میں نے اس لڑکی کے سائے کو ایک بلی کے سائے کی مانند دیکھا تھا۔ میں خاصی دیر تک بستر پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ شاید 1 گھنٹہ گزر چکا تھا جب میرا خوف اس حد تک کم ہوا کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکوں، لیکن میرا دماغ ابھی تک اس قابل نہیں ہوا تھا کہ میں قاعدے سے کچھ سوچ سکتا۔ میں اس کمرے کی در و دیوار تک سے خائف تھا۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی سی ضربیں لگ رہی تھی۔ میرا دماغ جھنجھلایا جا رہا تھا۔ میرے خیال کے مطابق اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ میں بڑی طاقتوں کا شکار ہو چکا ہوں۔ اب اس میں بھی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی کہ میں ان لوگوں میں شمولیت کا اقرار کرتا یا انکار۔ میرے کسی لفظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میری کسی خواہش کا کوئی وزن نہیں تھا۔ اب تو وہی ہوتا جو یہ بڑی طاقتیں چاہتی تھیں۔ یہ سب خیالات میرے ذہن میں چکرا رہے تھے کہ میری نظر اپنے بریف کیس پر پڑی جو فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے کم از کم اپنی ذات کے اسرار کو تو حل کرنا ہی چاہیے۔ میں تو یہ جان لوں کہ میں کون ہوں، اور یہ قیاس نہیں تھا کہ بریف کیس میں موجود چیزوں سے میری ذات پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جاتے۔ بریف کیس کی چیزیں دیکھنے کے لیے اس کے دونوں قفل توڑنے کی ضرورت تھی، اس لیے میری نظر کمرے میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ مجھے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس سے میں بریف کیس کے قفل کو توڑ سکتا۔ کمرے کے ایک گوشے میں لکھنے کی میز کرسی لگی ہوئی تھی۔ اس میز پر مجھے کچھ ایسی چیزیں نظر آ گئیں جو میرے کام آ سکتی تھیں، مثلاً پیپر ویٹ، کاغذ کاٹنے کا چاقو اور ماربل کی چند دوسری چیزیں۔ ذرا دیر کے لیے ساری خوفناک باتیں میرے دل و دماغ سے نکل گئیں اور میری ساری توجہ بریف کیس پر مرکوز ہو گئی۔ اس کی قفل توڑنے میں مجھے 20 منٹ لگے تھے۔ اس کے کھلتے ہی میں نے اسے بڑی عجلت سے بستر پر الٹ دیا۔ اس میں سے کئی ملکوں کی گائیڈ بکس تھیں، ایک لیٹر پیڈ تھا اور ایک ڈائری۔
اور اسی قسم کی غیر ضروری اشیاء کے علاوہ ایک چھوٹا سا چرمئی بیگ بھی نکلا تھا، اور جب میں نے اس کی زپ کھولی تو اس میں ایک پاسپورٹ اور چند متعلقہ کاغذات نکلے۔ میں نے جلدی سے پاسپورٹ کھول کر دیکھا، وہ میرا ہی پاسپورٹ تھا۔ اس پر میری تصویر موجود تھی اور میرا ہی نام لکھا ہوا تھا، یعنی ونود کمار، اور وہ پاسپورٹ ہندوستان کا ہی بنا ہوا تھا۔